پاکستان وہی ہے نا. نہیں کرتا ہے ابھی تو گردن پکڑ کے بیٹھ جو اس وقت کرتا تھا. اب آؤ ہی کرتا ہماری باری ٹو لیٹ فار دیٹ. نہیں آپ بتائیں ایک بندہ 2 سیزن کر کے 11 ایپیسوڈ 11th ایپیسوڈ پہ ہیں, کس طرح ان کو یہ نہیں پتا کیا کیمرے کے بیٹری شیٹری اسپیئر رکھنا ہے, 2 کیمرے رکھنے, یہ کیا بات ہوئی یار. نہیں یہ چیز آنی چاہیے, یہ پلیز ادھر رکھیں, ہاں پلیز یہ ادھر رکھیں, ہاں یہ دیکھیں آج اس کون سے ایپیسوڈ میں بتائیں لوگوں نے کہ اس طرح کا دیکھا ہو. سوچو یار 5-6 سال بعد ایک دوست سے ملاقات ہوئی, وہ بھی سٹار بن گیا. مجھے لگا 5-6 سال کے بعد وہ بڑا ہو گیا ہوگا. آج 1 گھنٹے کی گفتگو کے بعد پتہ چلا میں تو بڑا ہو گیا ہوں, وہ اتنے کا اتنا ہی ہے. پشاور کی بات ہو اور خمار نہ ہو اور خماریان نہ ہو تو پھر تو بات ہی نہ ہوئی. Today with us is عامر شفیق and شراز. خماریان, پشاور کی جان شان اخوا دیخوا, وہ باتیں ہوتی رہیں گی. فخیرنا. Welcome to Grown Ups. It took us 8 months to convince you کہ بھائی آ جائیں, تشریف لے آئیں, اور فائنلی ماشاء اللہ آپ لوگ آ گئے. ہے نا, کیسی چل رہی ہے؟ خیر چل رہی ہے, چلا رہے ہیں, living by the day. So far so good. سیم ہے, بس روزانہ کا ایک دن ہوتا ہے, act as if you were to die tomorrow. ایسی چل رہی زندگی. اچھا ڈائریکٹ ہیوی باتیں سخت بس کبھی کبھار ہو جاتی ہے سر کی, مطلب اوپر سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عامر افریقہ سے آئے ہیں, ہمارے کلچرل ایمبیسڈر ہیں, انٹرنیشنل کولیبریشنز, ایوارڈز, آئی ایم شیور انٹرویوز, میگزینس, اینڈ آل آف دیٹ یو کیری ون نیم, پشاور ود یور سیلف. Peshawar is proud of you. Whatever we are, that is because of Peshawar. You can never deny that. Matlab wherever you start from, pehle wohi hote na ki it always is, unless and until there are not people supporting you. آپ جو ہماری انیشیل آڈینس کون ہوتی ہے, your friends and your family. تو جب وہاں سے آپ کی بیس وہ نہیں ہوتی تو then there is no point کہ آپ وہ they'll be with you wherever you go. So کہتے ہیں کہ you can take a village out, a man out of the village, but you cannot take the village out of a man's heart. اچھا عامر, پشاور سے اسٹارٹ ہوا, آئی ایم شیور پشاور میں ہی بینڈ بنا ہوگا, اور ابھی باتوں میں ریئلائز ہوا کہ اٹ از اے جرنی آف 15 years plus, right? Yes. 15 years. Damn. You've been doing Khumariyan. So I mean that is, if not the major part of your life, major part of your youth. تو خماریان آپ کے اندر ہے, آپ لوگوں کے اندر. آپ روز صبح اٹھ کے ایک فیلنگ سے اٹھتے ہوں کہ یار میں خماریان ہوں. وہ کیا فیلنگ ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ دیٹ پارٹ آف یور پرسنالٹی ود ڈے ٹو ڈے عامر, کہ عامر بیٹا دہی ختم ہے, کلو دہی لے کے آ جانا. Yes. تو یہ کیا, یہ کانٹراسٹ کس طرح مینیج ہوتا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک خواریان ہے, ایک خماریان ہے. اچھا خواریان والا پارٹ وہ تو چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے. تو it happens. اچھا یا تو سب کو پتا ہے کہ آپ سب آئی ایم سائنسز کے ایلومنائز ہیں, وہاں سے پڑھے ہیں, تو بینڈ کس طرح بن گیا؟ یوزلی یہی ہوتا تھا نا کہ لائک when we were in IIM Sciences, تو اس وقت تو آپ کے جس طرح ہوتے ہیں نا کہ there are different departments, یا ہوتے تھے کلبز ہوتے تھے, میوزک سوسائٹی اینڈ دس اینڈ دیٹ. تو یا تو کہیں اس وقت ہوتا تھا کہ آپ کہیں دوسرے کالجز یا یونیورسٹیز یو وڈ گو ٹو کمپیٹ, جیسے ان کے اولمپیڈز وغیرہ, دیز تھنگز ور ہیپننگ. تو ایز این آئی ایم سائنسز بینڈ ہوتا تھا. اس میں پھر وہی ہے نا کہ لائک آل پشاور یو نو از اے اسمال پلیس, سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو اس سے پہلے یہی ہوتا تھا کہ یار لان میں بیٹھ کے کبھی کوئی جیمنگ شیمنگ ہو رہی ہے, گپ شپ لگ رہی ہے, اینڈ اس کے بعد سے بس وہی میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ پہلے 5-10 دوست ایک ساتھ ہوتے تھے, پھر 20 ہوئے, 30 ہوئے, ہوتے ہوتے لائک آل. ابھی بھی میں وہی سوچ کے ہی جو when we play کیا, سارے یار دوست ہی اکٹھے ہوئے ہیں. So that's what makes it more fun and interesting. زندگی میں کیا کمایا ہے, یاری دوستی یا فیم؟ Very deep question. یاری دوستی آف کورس اٹس ویلیوبل, اور اچھے یار دوست مطلب ایز آپ نے اسٹارٹنگ میں کیا کہا کہ 8 سال بعد 10 سال بعد مل رہے ہیں, اینڈ آئی ایم شیور یو وڈ ہیو دا سیم فیلنگ کہ یار اسی طرح کہ جیسے کل ہی ملے تھے. ہاں ایسے ہی, ٹرو. تو فیم
is لاسٹ میں نے آپ کو چھوٹے بالوں میں چھوڑا تھا ہے نا. ہاں اس بار ذرا وہ ایک تو یہ چینج آیا ہے. آپ کو بھی کالے بالوں میں چھوڑا تھا سفید ہو گئے. اچھا خیر گائز یہ بینٹر ہمارا چلتا رہتا اچھا ہے یاری دوستی میں. آپ بینڈ فارمیشن میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ سمجھا جائے. شیراز آپ کیا پلے کرتے ہیں؟ واٹ از اٹ کالڈ؟ اس کو کہتے ہیں زیر بغلی. ہیں زیر بغلی. زیر بغلی مطلب اس کے یہ بغلی مطلب اردو والا بغل ہے؟ بغل. اچھا ہاں اس کے نیچے بیسیکلی یہ انسٹرومنٹ اس طرح بجایا جاتا ہے. اچھا لیکن اب فار دا سیک آف اٹ میں نے جو ہے دوسری طریقے سے اس کو بجانا اسٹارٹ کیا. اور یہ انسٹرومنٹ بھی جو تھا ایک ٹائم پہ یوز ہوتا تھا ہمارے ہی اسی خطے میں, اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا. اچھا تو پھر سو اٹ از ون ٹرو پشتو انسٹرومنٹ دیٹ یو پلے. Exactly. اچھا نائس نائس. تو وہ اینڈ ویئر ڈڈ یو لرن اٹ فرام؟ آٹومیٹکلی آٹومیٹکلی. ہاں سیلف ٹاپ. یار ہمیں آٹومیٹکلی زندگی میں کچھ نہیں آیا یار. اس کو ذیل بغلی آ گئی آٹومیٹکلی. تو میں گٹار میں کیا سیکھا, میں بڑے ادھر یو نو کے پشاور میں بڑے ٹیچرس تھے اس وقت, بڑا یوٹیوب تھا. آئی ایم ٹاکنگ 22 ایئرز بیک. ادھر کون یو لک لائک 22 یار. مطلب اب تھینکس ٹو گڈ جینیٹکس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, آئی ہیو نو کریڈٹ ٹو ٹیک. بٹ وہی بات ہے نا کہ لائک وین وی اسٹارٹیڈ آف اس وقت تو دیر واز ہارڈلی اینی, وہی ایز آئی سیڈ کہ انٹرنیٹ بھی وہی وہ کارڈ والا, ریممبر وہ Pentium 2 کا ایک کمپیوٹر بھی گھر میں ایک مل جاتا تو بڑی غنیمت ہوتی تھی. تو دیر واز نو یوٹیوب, نو مطلب ہر ٹیوٹوریل. آرٹسٹ پیچھے سے غریب ہے رائٹ؟ بالکل اچھا بالکل. یا ذہنی غریب ہے یا ایسی غریب ہے. اچھا ذہنی غریب بھی ہوتے ہیں بیچ میں آف کورس. اچھا تو آپ یہ بجاتے تھے, یہ آپ نے کب ڈسکور کیا؟ یہ 2009 میں, مطلب آف اینڈ آن میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی اس چیز کے بارے میں. اچھا لمبی اسٹوری بتاؤں چھوٹی اسٹوری بتائیں. چھوٹی اسٹوری اسی طرح تھی کہ ہمارا ایک ٹور تھا آئم سائنسز کی طرف سے ہی انڈیا کا. ہاں میں اور فرحان بوگرا. تو اس دوران یہ تھا کہ اب چونکہ ڈرمز مجھے بجانے آتے تھے, میرے پاس انسٹرومنٹ تھا نہیں. ڈرمز ایز ان ڈرمز. ایگزیکٹلی. اچھا تو وہ چیز پھر میرے ذہن میں تھی کہ ابھی میں اگر لوں بھی تو وہ اتنی بڑی چیز میں کہاں کیری کروں. ہاں وہ نئے ڈائن تھے, میں نے کہا نہیں کر سکتا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس طرح کا ایک انسٹرومنٹ تھا جو میری ذہن سے گزرا. میرا ایک فرینڈ تھا اور ابھی اینڈ ڈز اٹ پلے لائک ڈرمز؟ اس کی ڈرمس کی طرح نہیں ہے, لیکن یہ چیز ہے کہ اس میں کافی ڈفرینٹ ویریشنز ہیں صحیح ٹیونس کی, تو وہ ویسے ہی وہ پرپز سرو کرتا ہے. اور میرے خیال سے یہ amongst all the musicians in Pakistan, I think you're the only one who plays this. I initiated with this. People may play it, but you're the only one as a band member جو ڈھول کا یا جو کمبو کا بجا رہا ہوں صرف اور صرف میں بجا رہا ہوں. آپ بجا رہے ہیں. Yes. So makes you different from others, right? آپ کیا بجاتے ہیں؟ گٹار. میوزک میں اچھا سوری میں نے پورا نہیں پوچھا. آپ میوزک میں کیا بجاتے ہیں؟ جی گٹار, اٹس اے 6 string instrument. اور آپ نے یہ بات کیوں اسپیسیفائی کی؟ کیونکہ بہت کچھ بجاتا ہے. کتنی مہذبانہ گفتگو ہو رہی ہے گرونپس پہ. کہا نا کہ 6 سال بعد ملا وہ چھوٹا ہی رہ گیا, مجھے لگا میں بڑا ہو گیا. اچھا ویسے اب کیا کریں گے. اچھا یار وہاں پہ تکلیف نہیں شروع ہوئی جہاں پہ آپ کو اسکرینس پہ دیکھا اور لگا کہ یار اپنا یار تو آگے نکل گیا؟ تکلیف وہاں شروع ہوئی جب پتہ چلا اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی بھی. نہیں یار اب تو خیر ہو گئی ہے. ہو گئی جی فائنلی. یہ نیوز بھی ہم نے بریک کیا ہے. پہلے بندہ بریک کیا. تو یار یہ بڑے الگ طرح کے ایکسپیرینسز ہیں ٹو بی آنیسٹ. اس بات کو میں بڑا کرتا ہوں. You guys going out and recently you guys went to Africa, right? Yeah. So, you know, going there, collaborating with people, creating music. One thing is you've learned something and you're just jamming it, okay? One thing is you create every time with new people. And how do you leave that all and come back to your normal lives? Well, دیکھو وہ تو this goes for anybody. اور یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھو every individual copes with their lifestyle in their own way. اب وہی ہوتا ہے نا کہ لائک وین یو اسٹارٹ آف آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف ایوری تھنگ وین یو آر ان اے سرٹن پلیس انوائرمنٹ, لیٹ سپوز آئی ایم دیئر فار اے پرٹیکولر پرپز, تو دین یو آٹومیٹکلی یور برین از فوکسڈ آن دیٹ ایگزیکٹ ٹاسک دیٹ یو آر سپوز ٹو ڈو. So you can well differentiate between two lives. Of course ہو جاتا ہے eventually. I think it goes for everyone. See, like as an individual, I keep it very like a casual اس پہ everyday example کہ you're different with your friends. True. You're different with your family, your siblings. ہر ایک کے ساتھ آپ کا ایک اپنا تعلق ہوتا ہے. Like even in our band members. لفظ خماریان کا کیا مطلب ہے اس میں مجھے نہیں جانا, but what خماریان means to you in a single line? For me, it's
I'd say connection. And to you? Group of friends जिनका purpose है. So connection and a group of friends. So you see Khomariyan like that. And it's with the people. Because I'm wondering कि it's been like 20 years or 15 years at least کہ दो बिल्कुल अलग अलग personalities ایک band کی صورت میں ماشاءاللہ سے ابھی تک بندے میں ورنہ bands typically does not last for 15 years. So what is that one binding force? The thing is, as I was saying, there are two ways of doing anything. Either you're doing it for the love of it, or you're doing it for the spotlight. کہ فیم یہ چیزیں ہوں, میرا پرپس یہ ہے کہ I want to be famous. We actually enjoy what we are doing. As I said نا کہ یار دوست. What is the binding force? Binding force یہ جیسے مڈونا نے کہا تھا میوزک makes the people come together. So that is a binding force. On the contrary جیسے اس نے کہا کہ اسپاٹ لائٹ ہم لوگوں میں سے کوئی بندہ فائٹ نہیں کرتا ایک چیز کے پیچھے کہ یار مجھے اسپاٹ لائٹ چاہیے, میں آگے ہونا چاہیے. It's just the music by the end of the day کہ جو ہم لوگ بجا رہے ہیں that is making the people come together. So بس that is what matters. And I think the best part is کہ آپ چار آپس میں دوست بھی ہیں. Yes, not just like family literally. ہاں family. تو وہ بھی ہے. And you see اب وہی example ہم usually we give this example کہ کافی band musicians that are like your favorite, our favorite. اگر ایک vocalist ہے, let's suppose علی ظفر, if you see him sing, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار اس کے ساتھ ڈرمز کون بجا رہا ہے, اس کے ساتھ بیس گٹار کون پلے کر رہا ہے, barely anybody would know. True. Why is it that almost everybody knows each and every one of the band members? Because as a unit it works, and not just 4 people, it's like everybody gets involved. We make sure to tell the people کہ it's never audience and a performer. It's like یار ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, just be yourself. جتنا آپ اس میں انوالو ہوں گے اتنا آپ کو جو ہوگا نا کہ the atmosphere will build up, it will change. So that's how it works. اچھا میں I was amazed جب تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی شراز کہ لوگوں کو اپنے پرابلی دوستوں کے بچوں تک کے نام میں کبھی کبھی کنفیوژن ہوتی ہے, اینڈ آئی واز سرپرائزڈ کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے پیٹ کے نام اور وہ کس سال میں کس کے گھر میں تھا اور اس کی کیا نیچر ہے. مطلب جو آپ لوگوں نے قصہ سنا ہے نا, ایک ڈکی ہے وہ کتے سے پہلے بندے کو پڑ جاتی ہے عامر کے گھر میں. تو مطلب میں ان دیٹ مومنٹ آئی واز جسٹ ریئلائزنگ سم تھنگ دیٹ یو فور آر ناٹ فرینڈز, یور فیملی ایکچولی. ماشاء اللہ. اچھا اٹ از ورتھی آف شیئرنگ کہ پشاور میں یہ بینڈ بن گیا ہے اور اب دیو اسٹارٹیڈ میکنگ 2 places. لمز گئے آپ لوگ وہاں سے فینالے جیت کے آئے, اور آف کورس وہاں پہ کچھ ہرڈلس ہوں گے. Everywhere. اگر if it was easy everybody would be doing it. بات یہ ہے کہ لائک یا تو وہی ہوتا ہے نا کہ ایک چیز سے اچھا مجھے کیا لگتا ہے عامر فرینکلی, مطلب ایز این آؤٹ سائڈر مجھے یہ لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یار ان کا کلک ہو گیا. واز اٹ لائک دیٹ, یعنی اس کے پیچھے پراپر اسٹرگل اور اسٹریٹجی اور اسٹرکچر تھا؟ ایبسلیوٹلی اسٹرگل تھی, کیونکہ پہلے تو وہی ہے نا کہ when we actually started اس وقت حالات کیا تھے. We've been living here. I'm talking about جب it actually started, جب ہوتا ہے نا کہ جب یونیورسٹی کے ڈومین سے when we started performing تھوڑا بہت ادھر ادھر, جب started getting these small gigs جو ہوتا ہے, آپ دیکھو اس وقت پشاور کی کیا حالات تھی 2014 2013 میں جو یہاں پہ تھا. That atmosphere was very it was not supportive till day. I think musicians کو یہاں پہ ٹھیک ٹھاک struggle ہے. وہی بات تھی کہ اگر آپ ہمارا لائک بینڈ کا موٹو بھی دیکھیں یا اس کے جو لوگو پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ خماریان ایگزسٹنس از ریزسٹنس, کہ مطلب یہی تھا نا کہ the kind of picture that was portrayed, like how the outside world started seeing us, کہ داڑھی ہے یہ کہ یہاں پہ تو بس ایوری تھنگ حالات خراب ہے, ادھر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے, آپ سوچ ہی نہیں سکے یہ کیا ہے, ایوری تھنگ واز لائک گیٹنگ ڈپریسڈ. اچھا یہاں سے آگے ہم نا, سوری آپ کی بات, یہاں سے آگے نا ہم اس کو ایک مووی کی طرح لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ لوگ آئی ایم سائنسز میں ہیں اور پہلی جیمنگ میں کوئی 25-30 کی آڈینس بن گئی ہے, اب ایک سوشل ایکسیپٹنس بھی ملنی شروع ہو گئی, رائٹ؟ تو اس کا مزہ آتا تھا کہ یار مطلب ہر کوئی ہاں شراز نہیں اس کا مزہ آتا تھا. میں ہمیشہ وہ ویسے بھی میں ہوتا تھا اس سے پہلے, ہم ویسے بھی چسپوری دیا اکٹھے ہو کے ہم بس بجاتے رہتے تھے میوزک, اور اس میں یہ تھا کہ ہم سارے بس دوست اکٹھے ہوتے تھے, ایک اسپیسیفک اسپاٹ ہوتا تھا آئی ایم سائنسز میں, تو ادھر ہی بس اسی طرح جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, بس ہم اسی کو ایسے ایسے انجوائے کرنے لگے. سوشل ایکسیپٹنس مل گئی ہے, پشاور میں اپنی آڈینس بن گئی یونیورسٹی کے اندر 500 کی, اور اپرچونیٹی آ گئی ہے لمز میں جا کے کمپیٹ کرنے کی. ہاں اب وہ بالکل ایک نیا ایکسپیرینس ہے. یہاں پہ تو پپھی کے دیور کے بیٹے کا لمز میں ایڈمیشن ہو جائے تو ہم پورے پشاور میں بتاتے ہیں کہ یار سیکنڈ کزن کا لمز میں داخلہ ہو گیا. آپ لوگ جا رہے ہیں کمپیٹ کرنے, آپ لوگ جا رہے ہیں لمز کمپیٹ کرنے اور فینالے جیت کے آتے ہیں, وہ کیا ایکسپیرینس تھا؟
It was like پہلے تو یہ تھا نا کہ like it was the first time for me actually کیونکہ I was doing my second masters وہاں پہ لمز میں sorry لمز کہہ رہا ہوں لمز کی تو اوقات نہیں ہے خیر I mean I am sciences the لمز of Peshawar I mean کہ یہاں پہ تھے تو they were like selecting اس وقت یہ لوگ بڑے لوگ تھے انڈیا سے زندگی میں پہلی دفعہ 3 سیکنڈ کے لیے میں تجھ سے امپریس ہوں. نہ کر یار یہی ہوتا ہے کہ لمز کو سن کے بھائی کی عزت بہت بڑھ گئی لیکن چلو ہے نا چلتا ہے اب کیا کریں اسی لیے تو کہا نا لمز آف کے پی کے. ٹھیک ہے جی لمز آف کے پی کے ایکچوئل لمز سے آگے جی ٹھیک ہے آپ لوگ پہنچ گئے. اس وقت فرحان وزیر اسماعیل جنید تھے بڑی بڑی ہستیاں تھی اس وقت بڑے بڑے نام تھے بٹ اس وقت وہی تھا نا کہ لائک ایوری بڈی واز ڈوئنگ سم تھنگ بٹ وہ شوقیہ ہو رہا تھا ایز اے سائڈ کہ بھائی ایز اے ہابی ہو رہا ہے بٹ ایز اپنا کسی نے سوچا نہیں تھا یا انہوں نے سوچا پرابلی بٹ ناٹ فار می. I actually went تو یہ لوگ تو انڈیا سے ہو کے آئے تھے ویٹرنس تھے تو میں نئے نئے آیا ہوا تھا تو I went with my cousin she was like یار میں auditioning تمہیں گٹارسٹ ساتھ میں اگر کر دو تو میں آ جاؤں گا. اچھا یو آر ناٹ اے پارٹ آف شراز اور فرحان پہلے سے آپ لوگوں کی جیلنگ چل رہی ہماری چل رہی تھی وہ ایک دوسری اسٹوری پہلے یہ بتایا بٹ I knew these guys before سے پہلے میں جانتا تھا وہ ویسے ہی اپنا جام شام کرتے رہتے تھے بٹ وہ یہ تھے کہ گپ شپ شام کو مل لیا تو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے تو میں نے پلیٹ تو نے کہا یار تم چلو نا ساتھ کیا وہ ہے یار وائی ناٹ گپ شپ انجوائے کریں گے گپ شپ لگائیں گے. آئی ڈنٹ نو کہ ادھر کرنا کیا ہے کس طرح ہوگا لائک واٹ آر وی سپوزڈ ٹو ڈو دیئر. اینڈ وین یو آر ایکسپوزڈ ٹو لمز فار دی فرسٹ ٹائم اندر ایک وہ آ جاتی ہے نا ایز اے اسٹوڈنٹ یار ہم یہاں پرفارم کریں گے. اور ادھر سے لائک جب وین وی وینٹ دیر تو اس وقت یہ تھا کہ لائک ذرا آئی تھنک پریویسلی کوئی گئے تھے تو دے کائنڈ ہیڈ اے ویری وہ ناٹ اے گڈ ایکسپیرینس ود اسٹوڈنٹس یہاں کے یا کچھ تھا تو یو کڈ سی کہ یار لائک گیٹنگ کارنرڈ اینڈ بینگ پشڈ ٹو اے لاٹ آف تھنگس. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ لائک یہ تھا نا کہ جیسے وی آسک فار کہ یار ذرا ادھر جیمنگ روم ہے تو کہتے اس ٹائم تو بند ہے like you have to کل سے of course اب اس دن پہنچے ہیں نیکسٹ ڈے there is like the event is starting تو ہمیں لائک یار کہیں پہ ریہرسل وغیرہ کی کیا وہ کریں تو in the room when you start doing it تو ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ آپ شور نہیں کر سکتے کیونکہ اٹس اے ہاسٹل. ٹھیک ہے روڈ پہ جا کے وی اسٹارٹیڈ پلینگ ادھر بیٹھ کے روڈ پہ اتنے میں عوام جمع ہو گئی کوئی ناچ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے لائک او مائی گاڈ بس دل پہ لے لیا یار ایسے نہیں ہوتا. اچھا چھوڑنا نہیں ہے اب تو یہ اچھا یہ چیز ہے تو گیو اس سم تھنگ ان ریٹرن ایز ویل کہ جب آتے تھے کہ جی آپ روڈ پہ ادھر نہیں کر کہتے بھائی آپ جگہ بتا دیں ہم ادھر کر لیں گے. تو لائک ویئر ایور وی وڈ گو the crowd would come ہجوم ہمارے پیچھے پورے لمز میں so that kind of اچھا so this kind of sparked and this was 15 years back. oh yes اچھا تو this kind of sparked the thing that we actually do جس طرح وہ لوگوں کے ساتھ یار دوست اکٹھے ہو کے and when we performed there اسی طرح the way we did it جس طرح ہم کرتے ہیں کہ جس پہ like literally people would start getting up to dance اور وہ کہتے تھے کہ ادھر ڈانس الاؤڈ نہیں ہے ادھر آپ کر نہیں سکتے ادھر لوگ کہ یار مطلب اب ہم کیا کریں جیسے لائک اس پہ تو اٹھنا بنتا ہے اس پہ بنتا ہے. تو مطلب دیٹ when we came back تو اس سے پہلے اگر جیتے نہیں جیتے that was another episode but وہ چیز یہاں پہلے پہنچ گئی تھی کہ یار کس طرح what they did وہاں پہ کیا ہوا. تو دس از واٹ دے وانٹیڈ کہ یار جب لوگ اپنے ایونٹ اسٹارٹ ہوتی کہ یار وہی کرو وہی لوگ آئیں وہی وہ کرو تو دس ادھر سے. اچھا شراز یہ مجھے بتائیں کہ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیس آف سنکرونائزیشن کہ بالکل الگ قسم کے 3 انسٹرومنٹس بج رہے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو سلائڈ ان اینڈ گیو دا رائٹ بیٹ. ٹھیک ہے اور سب کچھ بڑا تیز چل رہا ہے رباب اپنی ایک دھن پہ سوار ہے اور یہ تو گٹار بجاتے ہوئے میرے خیال سے ویسے ہی اڑ جاتا ہے نا مطلب اس کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ کہاں جا رہے ہیں اس کا سر کہاں جا رہا ہے اس کی کمر کہاں جا رہی ہے ٹیڑھا سیدھا بجا رہا ہوتا ہے. تو ان آل آف دیٹ آپ کو کس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ میں نے بیٹ دے کے شروع کرنا ہے. ہمارے ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے مطلب اب یہ بجاتا ہے اس کا ایک اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے جو گٹار ہوتا ہے اس کا ایک اپنا رباب ہوتا ہے اس کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. لیکن اب سمجھ آ جاتی ہے آٹومیٹکلی ہمیں کہ یار کون سا ایک ٹائم ہے جس میں اسپیسیفکلی آپ کو جو ہے نا اپنے انسٹرومنٹ کو پٹ ان کرنا ہے. تو اب رباب ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اب رباب انڈیویجولی بج رہا ہوگا لیکن بندے انجوائے کریں گے. ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ بیٹس ڈالیں تو وہ پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار یہ چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہے. تو وہ ہر ایک میوزک انسٹرومنٹ جو ہمارا ہے نا اس کا ایک اپنا ایک مزہ ہے کیونکہ تم لوگ کے میوزک چلتے 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 ایک دم ڈراپ مارتا ہے اور وہاں سے آگے ایک دم اسٹارٹ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہم ایک ویو چلاتے ہیں اس میں. ہاں اینڈ دیر از اے تھنگ نہیں جیسے اب
इतना होता है कि कहते हैं ट्रांस या टेक्नो, जिसमें वो लोग कहते हैं, हम तो आम आवाम में वो कहते हैं ड्रॉप कहते हैं कि ड्रॉप कर दो बंदे। अच्छा, उलम्स की वीडियो में मैंने देखा है कि एक बीच में फरहान ने बोगरा ने उसका कुछ शायद कुछ सेकंड वर्जन था, वो क्या था? यूजुअली ये होता है ना कि लाइक या तो सेकंड पार्ट होता है या इज लाइक नहीं होता कि जरा खामोश हो जाए, अब ये वो आने वाला है। अच्छा पार्ट टू या वो खैर टू अब भी होता है, लेकिन अब वो इस दफा वो रबाब फिंगर्स के साथ इशारा करता है कि दिस इज द टाइम नाउ, रुक जाओ। एवरीवन काइंड ऑफ होता है, हर एक के साथ एक अपने आप के एक इशारा होता है या समथिंग। अच्छा, इज दिस ट्रू कि आप लोग पहले से जैमिंग करके या रिहर्स करके किसी धुन पे नहीं जाते और स्टेज पे स्पॉन्टेनियस कोई नई धुन निकल हाँ आती है, राइट, एंड यू आर विद देम ऑल थ्रू, नए वेरिएशन में भी? अच्छा, मेरे जहन में ही आता है एज अ ले मैन कि ये किसी एक ही तरह की बीट निकाल सकता है, तो इसकी वेरिएशन निकलती है, वेरिएशन इसमें डिफरेंट आवाज आती है, डिफरेंट बीट्स हैं और डिफरेंट ट्यून्स के साथ ये डिफरेंट चीज़, मतलब इसको हम आपस में तो बजाते भी आए, इंटरनेशनली हम लोगों ने जितनी अभी रिसेंटली हमारा 2 दिन हो गए हमारे ट्रैक आया, उसमें एक अफ्रीकन कोरा एक इंस्ट्रूमेंट है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ हम लोगों ने फ्यूज किया, जो वो फरहान बजा भी रहा था। अच्छा, अच्छा अब ये भी मैं आई वाज अमेज्ड कि एक रबाब प्लेयर है, एक बिल्कुल ही नई तर्ज का वायलिन स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट उठा लिया और हिज करेज कि वो उसको इस परफेक्शन से बजा रहा है कि उसमें वीडियो भी आ गई और लॉन्च भी हो गया। देखिए द थिंग इज, जब कहते हैं ना कि म्यूजिक इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, बेसिक्स अगर आप देखें ना हर जगह की एक ही चीज है, मतलब जब फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर गोइंग अब्रॉड कि यार वहाँ की मुझे पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा, हम इधर से कर रहे हैं, ये चीज चलेगी भी नहीं चलेगी भी, किस तरह हम करेंगे, लाइक यू गेट दीज क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल, बट व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, एक तो होता है ना कि जस्ट रैंडमली व्हेन यू स्टार्ट कि यार ये तो चीजें तो बेसिकली एक ही चीज है, म्यूजिक तो एक ही है, इट्स अ लैंग्वेज, एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स एडिंग देयर फ्लेवर टू इट, एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट डिफरेंट। या इसी तरह बिल्डअप होता है कि एक एक इंस्ट्रूमेंट की एक अपनी साउंड है, तो इट एड्स, वो कहते हैं इट्स लाइक अ रेसिपी कि आप अपना अपना कुछ फ्लेवर डाल रहे हो, तो जितना आप डालेंगे उतना वो चीज डिफरेंट होती जाती है, यूनिक होती जाती है। वेरी क्विकली माशाल्लाह से कहाँ के आप लोगों ने विजिट्स कर लिए? अभी अगर कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करें तो अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, हम शहरों वाइज डिस्कस करते हैं, कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करते हैं। अच्छा, इतना मतलब आपने कहा शॉर्टली, तो मैंने कहा चलिए जरा ज्यादा। अच्छा, तो सारे कॉन्टिनेंट्स हो गए कवर? नहीं, सारे नहीं, ऑस्ट्रेलिया रह गया, अब ये अंटार्कटिका रहता है और साउथ अमेरिका भी रहता है, तो लोगों का कोई पता नहीं यार, तो लोग एक दिन अंटार्कटिका से वीडियो भेज दो। You never know, I'd love to be. अच्छा, so how amazing it is, Shiraz, कि आप you associate as a brand या cultural ambassador and you carry a legacy for all Pakhtuns and not just in Pakistan, globally. तो मतलब how important do you feel कि ये कितना important है कि आप एक वजन कैरी करके जा रहे हैं, and you have to live through it, you see, very heavy. every time you have to come up with a better and a better and a better, और उसकी कोई अभी तक हद मालूम नहीं है कि बस यहाँ तक पहुँच के आप रुक जाओ, every time you have to improvise and improve, and that takes you to Lux Style Awards. बिल्कुल। What experience was that? लक्स स्टाइल अवार्ड्स का भी एक्सपीरियंस और अच्छा, वो मैरिट पे था या लक्स स्टाइल अवार्ड में रेफरेंस या अंडर द टेबल ये चलता है? दैट वाज मैरिड, प्योरली हर कोई वरना हर सीजन में ना बैठे होते। अच्छा, ये अच्छा कवर मारा है, ठीक है। अच्छा जी, व्हाट हाउ वाज दैट? वो भी एक रैंडमली हमें ऑल ऑफ अ सडन वी गॉट टू नो कि नॉमिनेशंस आई हैं, उसमें वो याकुर बान, एंड दैट वाज फॉर कोक स्टूडियो, राइट? Yes. ओह बिग यार, मतलब 2 बिग अचीवमेंट्स आ गई लाइफ में तो माशाल्लाह। उसमें सारे ट्रैक्स में कोक स्टूडियो का ओनली वन ट्रैक था, वो भी याकुर बान था, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट थी। फिर ऑनर यार, टू बी ऑनेस्ट। प्रेशर उसी वक्त जो द डी डे था हमारा, जब बैठे हुए थे, तो हम तब भी एक्सपेक्ट नहीं कर, हमने कहा बाकी ट्रैक चीज़ें हमारा नहीं हो सकता, तो देखा एकदम से याकुर बान, हमने ये क्या हुआ? That's your love for the music, bro. I'm telling you. If you had, planned for it, हो सकता है आखिरी टाइम में तुम उससे निकल जाता। एंड अगर आप देखें ना कोक स्टूडियो फॉर अस, इट्स यहाँ का तो इट्स लिटरली लाइक अ ग्रैमी कि आप एक आर्टिस्ट को अगर गेज करते हैं तो दैट्स ऑन द बेस ऑफ देयर कोक स्टूडियो परफॉर्मेंस। बहुत आर्टिस्ट इस तरह होते हैं कि देर अमेजिंग इंडिविजुअली बट दे हैवंट डन गुड, क्योंकि कोक स्टूडियो की जो ऑडियंस है ना, ये जिस पे आप गेज होते हैं ना, आइदर यूल डू गुड और यूल नॉट डू गुड, देयर इज नो इन बिटवीन देयर। तो वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना is actually what your not metal just is. performing live at Coke Studio, but perform to an extent कि आपको वो Lux Style Award जितवा दे।
I know that is something. ہم جب کہتے like you know ہوتا ہے نا کہ پہلے تو لوگ کہتے ہیں کہ it's going to be easy, but when you go behind it's so not. It is literally the biggest platform in Pakistan. Absolutely, and not just Oscar it, تو پاکستان کو and literally globally اگر آپ باقی جتنے regions میں کوک اسٹوڈیو ہو رہا ہے, ours is one of the considered as one of the best for this reason کہ the music that is produced from our region, especially from Pakistan, that is like by far better than any. As a band آپ لوگوں کی ایک کلیکٹیو میٹنگ ہوئی ہوگی کہ یار ہم کوک اسٹوڈیو جا رہے ہیں, اس میٹنگ میں کیا بات چیت ہوئی تھی؟ اس میں ہم لوگ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کون سے ٹریکس نکالنے ہیں, اور بیچ میں ہم کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ نیو. تو اب اس میں اب یہ بھی اس بات کے ساتھ سیکنڈ کرے گا کہ سب کہہ رہے تھے ہمارے جو ایگزسٹنگ گانے ہم لوگوں نے وہ نکالنے, وہ میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ نہیں, وی شوڈ کم اپ وتھ سم تھنگ نیو, دس از اے نیو پلیٹ فارم دیٹ از بین گیونگ ٹو اس, اور کوک اسٹوڈیو از آلسو نون فار آل دا کور ٹریکس, سو ہم اسی راہ میں نہیں جاتے. وی شوڈ کم اپ وتھ سم تھنگ آف آور اون سیلف, جو ہم لوگ ایک اسپیشلی اسی کے لیے بنائیں, تو تب وہ ہمارا ایک بیٹس بنے گی. اور اس سے پہلے یا قربان سے پہلے آپ لوگوں کے ووکلز نہیں آتے تھے نا, جسٹ میوزک. یا قربان فرسٹ ٹریک. امیزنگ. اچھا, تو برانڈ نیو ایکسپیرینس آن اے بگیسٹ پلیٹ فارم, اور نکالنا بھی اپنے اسٹائل سے. اچھا, سو ہو کیم اپ ود یا قربان, یا لیرکس یا کانسیپٹ؟ It was a unanimous thing, but یہ تھا نا کہ because first of all when you have a meeting, so یہ آپ کو ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ like when you meet the producers کہ what they expect from you. The first thing they said was like, if you remember that season, usme every song had like, it was like a duet sort of a thing. Though we, and I think Abda Parveen was the only artist, they had their own songs as well. Because the producer, first thing they said is, yaar, jab hum, and who was the producer at that time? Ali Hamza from Noori and Zohaib Qazi. Acha. So they said کہ دیکھیں the thing is کہ جب when we had a meeting about you guys کہ آپ کے ساتھ کس کو ہم وہ کریں, تو ہو نہیں سکتا تھا because you guys are so unique. تو ایک تو آپ لوگ کا وہ ہے, اینڈ جو وی آر اے لائیو ایکٹ بیسیکلی, ہم جو کرتے ہیں کہتے ہیں وٹ ایور یو گائز ڈو آن اسٹیج فار 1.5 hour وی وانٹ دیٹ ان 6-7 minutes. تو دے کائنڈ آف گیو اس دیٹ. یہ تو ٹف ٹاسک تھا. اٹ واز. تو when we sat down like یار because Coke Studios obviously we have to bring something new to it, and then وہی بات آ گئی نا کہ what we stand for, representation, culture, یہ چیزیں, تو something that resonates with generations. تو یا قربان منگی یہ چیز لائک یا قربان از دیٹ ون ورڈ کہ اگر آپ دیکھیں تو اٹس ویری ہاں اس کے مٹھاس ایک پٹھان سمجھ ایگزیکٹلی. سو یو نو وی انڈرسٹینڈ دیٹ تھنگ. اور پھر ایسا ٹریک کہ جو لائک ہمارے میرے خیال جو گریٹ گرینڈ فادر پروبیبلی گرینڈ فادرس کے ہماری جو پچھلی جنریشن اس وقت سے چلتا ابھی تک آ رہا ہے, لائک ایوری بڈی کین ریلیٹ ٹو دیٹ سانگ, اینڈ ناٹ جسٹ ان دس ریجن بٹ beyond borders. یا ہمارے پشتوں کا لمبی جدائی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ٹریک, so that's why we wanted to incorporate that in between. تو بیچ میں جو کچھ چیزیں تھی that was very spontaneous, which were not planned at all, like when I whistle in between. میری اسکرین پہ جس ٹائم پہ یہ آیا نا, آپ تو آج کل اسکرین پہ چیز آ جاتی ہے, تو میری اسکرین پہ آیا تو honestly, and I must acknowledge this, میں نے دیکھا it did not make me happy, it made me proud. And I'm sure پوری دنیا میں جتنے پٹھان پھیلے میں وہ سب پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے کہ یار ہمارے بوائز دے آر ایٹ دا کوک اسٹوڈیو, اور انہوں نے کیا کر دیا ہے. اور اس کے یار کی جو ویریشنس تھیں, اور اس کے اندر جو ایک جذبات آپ لوگ نکال کے لائے ہیں. اچھا, آخر میں یار وہ جو ڈانس شروع ہو گیا تھا اس میں, which is worthy of mentioning کہ اس کو اتن کہتے ہیں, وہ شروع ہو گیا. وہ کیا کہانی تھی یار, میں دیکھ رہا ہوں گانا چل رہا ہے اور آخر میں عامر صاحب آگے آئے اور اتن مارنا. یہی تھا کہ جب انیشلی بھی when we were talking about going back and forth کہ اس کا ٹریک کس طرح ہوگا, تو we like کہ جی تو پرفارم بھی کرتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں تو ہم آڈینس میں بھی چلے جاتے ہیں, پڑھ بھی کرتے ہیں, تو لائک کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. بٹ ادھر پرابلم یہ کہ لائک ایز 4 انڈیویجول یا بینڈ ممبرس ہم تو عادی ہیں, وی آر ان سنک کہ یار کس طرح جانا ہے, تو وی آر سو. بٹ وین یو آر پلئنگ ود ادر میوزیشینس, وہ یوزلی دے پلے آن اے کلک, کہ اگر ایک انسٹرومنٹ بھی ادھر ادھر ہو گیا تو پروبیبلی سب ایوری تھنگ کین وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, سنگ آؤٹ ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو بیکاز وہاں پہ آپ جاتے ہیں تو یو ہیو 3 rehearsals and 3 takes, that's all you get. ہاں لائیو 3 takes ہی آپ کے پاس ہے, and that was the 3rd take جس میں تھا. تو اس میں کہ کیا 2 takes ہو گئے ہیں, کتنا ہو سکتا ہے بھائی کا کام کریں گے اپنا پیک. اور اٹ واز لائک ویری اسپونٹینیس, آئی جسٹ وینٹ اینڈ لائک چلو یار تھوڑا کرتے ہیں, تھوڑا بہت ڈال دیتے بیچ میں. 2 takes تو ہو گئے. کہ آخر میں نے کریڈٹس میں دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا لائف پرفارمڈ بائی خماریان. It's live record. It was amazing. It was amazing. Everything has happened. 1 take for the whole song. Yeah, like you do it 3 times. 3 takes individually, but that 1 take was a single take. Yes, that was the 3rd take.
ادھر ہی کر کے. اینڈ یوزلی تو یہ ہوتا ہے نا کہ سب سے بڑا پریشر یہ بھی تھا کہ ایک تو یہاں سے ہم گئے تو ایوری دیر تو یہ خواہ مخواہ کچھ ہوگا, اور ادھر بیکاز وین یو ڈو سم تھنگ لائک ایز اے کریٹو پرسن جیسے آپ بھی کرتے ہو, تو وین یو ریکارڈ سم تھنگ دین یو گو سیٹ کہ نہیں اس کو اس طرح کریں, اس کو اس طرح چاپ ان کریں, یا وہ ہوتا ہے نا کہ لائک دا فائنل پروڈکشن, یو ڈونٹ گیٹ ٹو ڈو دیٹ ان کوک اسٹوڈیو. آپ نے اپنے اپنے ٹیکس دیے بس آپ جائیں. What happens you don't know afterwards. Your most memorable concert moment ever. موسٹ میموریبل کانسرٹ مومنٹ ایسے بہت ساری ہیں, چلو ٹاپ لیکن نہیں ایسے وہ میموریبل اس طرح ہوتی ہے کہ جو حرکتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ والی. مطلب ایک دفعہ عام میں نہیں پہلے تھا پشاور میں ہمارا کون سا مجھے بھی یاد ہے, ایک بندہ نیچے آڈینس میں تھا, آل آف اے سڈن وہ اسٹیج پہ آیا اور اس نے لٹرلی اس پلے کو کس کیا اور وہ چلا گیا. یہاں پہ گال میں چیکس وہ کیا, اور اس کے بعد نہیں ویسے ہی چلو فار دا سیک آف اٹ. اور اس کے علاوہ ایک تھا ہمارا یو ایس کی ہماری جتنی بھی ہماری وہ ہوئی ہیں پرفارمنسز ہوئی ہیں وہ ہماری ہوئی ہیں ویسے آئی ڈونٹ ریمبر 15-16 ہوں گی. نو وے, یو ایس میں 15-16. اس میں یہ تھا کہ سب میں اسٹینڈنگ اوویشن ملا, تو وہ چیز ہمارے لیے بہت ایک اچھی مومنٹ تھی. اچیومنٹ ہاؤ سیٹسفائنگ اٹ از یار, پرفارم کیا اسٹینڈنگ اوویشن اور ہزاروں کی تعداد. ہاؤ سیٹسفائنگ دیٹ از. ون آف دی لائک موسٹ پریسٹیجیس پلیسز جو لائک یو جسٹ ہیڈ امیجن. مطلب گروئنگ اپ مطلب وہی تھا کہ آئی آلویز وہ تھا کہ یار کبھی باہر کبھی گیا تو برکلے کبھی ایسے ہی چکر لگا لوں گا, and then you being invited there. So that was one moment I still remember کہ I actually was thinking کہ this can't be happening, کہ when you are invited there and they receive you and like this I had not thought of. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایموشنز کا جو رش ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے اس ٹائم. کب یہ ہوا ہے کہ اس ایک پازڈ مومنٹ میں لٹرلی آنکھیں بھیگ گئی ہوں اس خوشی میں کہ یار اللہ نے مجھے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہوتا ہے دیٹ واز جب ہمارا تماشا ٹریک جب ریلیز ہو رہا تھا, اس کے ویڈیو لانچ سیریمنی رکھی تھی. یس. تو مائی فادر واز دیئر ان دی آڈینس, مائی فیملی. سو فرسٹ ٹائم وین دے ور دیئر, سو دیٹ واز ایکچولی ون آف دوز مومنٹس کہ لائک ہیونگ دیم دیئر, اینڈ that's what means the world to you. Did your family approve all of this کہ کرو اور اچھی بات ہے اور یہ کرو کہ نہیں؟ آپ کو سپورٹ سسٹم میں پرابلم تھا؟ نہیں اتنا پرابلم نہیں تھا میرے فیملی. اس کا تو مجھے پتا ہے, اس کو گھر سے نکالا ہوگا کہ جاؤ کرو یار. اس کا تھا میرا یہ تھا کہ فیملی سپورٹیو تھی, لیکن اس ٹائم میں چونکہ اسٹوڈنٹ بھی تھا تو دے وانٹیڈ می ٹو اسٹڈی, مطلب کانسنٹریٹ میں اسٹڈیز میں کروں, یہاں پہ جگہ پہ نہیں کروں. اینڈ اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹیل کہ آپ لوگ ایز اے فل ٹائم بینڈ یونیورسٹی سے نہیں نکلے تھے, جابس میں بھی کھجل ہوئے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کھجل ہوئے ہیں. بالکل بالکل. مطلب وہی ہوتا ہے نا کہ ادھر آپ کو بہت چیزیں پروف کر کے ہی یو گیٹ دی اپرچونیٹیز. لائک یہی میں یوزلی بتاتا ہوں کہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ آرام سے ہو کہ میں نہیں, آپ نے ہر اسٹیپ پہ جو ہوتے ہیں, بیکاز دیکھیں گروئنگ اپ آپ کے پیرنٹس آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یار پڑھو, پڑھائی لکھائی کرو, باقی چیزوں پہ کرو گے ڈسٹریکٹ ہوگے. تو میں بڑا اس چیز پہ سوچتا میں کہ یار لیٹس فائنڈ اے وے. کیسے کہتے تو آئی وینٹ پولیٹیکل, آئی وڈ گیٹ گڈ گریڈس. میں کہتا اب یار جس طرح ہوتے تھے یو نو کہ یار نو بڈی وڈ ایکسپیکٹ دیٹ, بس نکال دیتے تھے. میں یہ سوچ رہا ہوں اچھی گریڈس کب کی بات ہو رہی ہے, ہمیشہ کی ہو رہی, ورنہ ادھر تک ایسی پہنچے. گرون اپس میں آپ آئے ہو, دیکھو ایسے ادھر یاد ہے ایسے آنا ہوتا ہے, آپ کے پراپر سی وی چیک ہوتے ہیں, اس کے بعد ہی دیکھتے ہیں میرٹ لسٹ. 3-4 بار تو میں نے کہا خماریان, پھر فائنلی میں نے کہا چلو کوئی نہیں, کہا یار چلو یار ان کو بلا لیتے, 11ویں ایپیسوڈ سیزن 2 پہ بلا لیا یار اتنے عرصے بعد. یہ بھی بتا دوں کہ اس کی خاطر ہے. یہ دیکھو نا جس کی بھی اتنے جو مجھے ہر سیزن کے یار میں نے یقین کر کل جا کے باقاعدہ ویکس لیا, میں نے کہا یار آج اوپر سے آج پریشر مار کے گیا کہ چلو دوسرے سیزن کے 11ویں ایپیسوڈ میں بلایا. اس کا وہ بڑی بات ہے. اس کا وہ ایموشنل مومنٹ وہ تھا کہ جب آڈینس میں اس کی فیملی تھی. آپ کا کوئی ایموشنل مومنٹ ہے؟ میرا بھی یہی ایموشنل مومنٹ تھا. مطلب میرے فادر نے اسی طرح مجھے کہا تھا کہ بس تم اب پرفارم نہیں کرو گے, پڑھائی بھی کرو. نہیں ہاں, تو میں نے بس بولا چلے ٹھیک ہے, میں یہ لاسٹ میرا ایک شو ہے پشاور میں ہے, آپ بھی چلیں. ابو بھی آ گئے. ابو آئے لٹرلی, آئی اسٹل ریمبر آفٹر دا شو ابو واز لائک سو ایکسائٹیڈ. انہوں نے کہا یار یہ کیا زبردست تم لوگوں نے بجایا. تو تب سے ان کا مائنڈ ایک دم چینج ہو گیا, یار میں اپنے بیٹے کو نہیں روکتا, مطلب لیٹ ہم ڈو واٹ ایور. اس کے بعد آپ لوگ بجاتے رہے میوزک بھی. اور
اپنا اخوہ دخوا. آپ کو دیکھو ادھر بھی. صحیح. پروردگار ایسے ماں باپ ہر بچے کو عطا کرے اور ہمارے والوں کو بھی ہدایت دے. ہاں چلو وہ تو دوسرا اس کے لیے کہ دوسرا ایپیسوڈ بنے گا. اس کے بعد بھول جاؤ یہی تھا آج. لکس اسٹائل ایوارڈس پہنچ گئے اور وہاں سے شروع ہو گئی باقاعدہ ریکگنیشن آن انٹرنیشنل فورمس اینڈ دین آئی ایم شیور اس کے بعد زیادہ کولیبس اور زیادہ اپرچونیٹیز ملی ہوں گی انٹرنیشنلی کام کرنے کی. کیا کیا کام ہوا اس کے بعد اینڈ ہاؤ واز دی ایکسپیرینس؟ ایکسپیرینس وہی ہوتا ہے نا کہ ایوری ٹائم اٹس ڈفرینٹ. اگر ایک چیز اگر اٹ بیکمز مونوٹونس دین یو وونٹ بی اتنا وہ چلتا ہی نہیں. صحیح. اینڈ دیکھیں فرسٹ آف آل ہم نے جو نیش وہ کی دیٹ واز اے گرے ایریا کیونکہ مین اسٹریم انسٹرومینٹل بینڈس ڈونٹ ایگزسٹ. آپ خواہ مخواہ ووکلس ہوتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. سو وی ور لکی انف کہ ہمیں یہ چیز وی کائنڈ آف فاؤنڈ آؤٹ کیا یار دا تھنگ از کیونکہ وہی تھا کہ گروئنگ اپ جیسے آئی ووڈ آلویز ہیو دیز تھنگس ان مائی مائنڈ گوئنگ تو کہ یار وائی از لائک رابرٹ مائلس کے لائک اس وقت میں سینئر سٹیزن تو میں اس وقت کی بات کروں گا کہ لائک وہ جو انسٹرومینٹلز وی وڈ لو کیونکہ اس میں یہی تھا کہ دیر آر نو لیرکس ٹو اٹ. I think that's the best part of it. That's exactly. میرے سے اس کے چاپا ہی نہیں ہے. You just enjoy it. ریہرسل یہ بکواس نہیں ہے, بس سیدھا جاؤ بجاؤ. That kind of broke the barrier. ہم جو ہے نا even آپ باہر تو الگ بات ہے, they are very ان کا بہت acceptance ہے towards outside cultures وغیرہ, ان کا traditions, music in arts especially. ہم اپنے regional میں we're very وہ کہتے ہیں particular and very possessive about our music. آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے میں نام دیتا ہوں کہ لیٹس سپوز عطا اللہ, ہم نے نہیں سنا, کیوں آپ نہیں سنتے؟ مجھے بتایا عطا اللہ کا کبھی کے پی کے میں کانسرٹ آپ نے دیکھا ہوگا؟ ریئرلی. فار اس سردار علی, آپ کسی اور پروونس میں ان کا کوئی کانسرٹ ہوا ہے؟ So you are trying to say is کہ as a regional musicians you are amongst very few who could break international barriers. آپ نے اپنے جو ہے نا فوک میوزک کو کائنڈ آف آپ نے اس ڈوم سے نکالا. اچھا عامر, یہ بلکہ عامر بھی نہیں, شراز, یہ کیا یہ سچ ہے کہ خماریان سے اگر رباب کو نکال دو تو باقی کا, یعنی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ خماریان کا اپروکسیمیٹلی 70% از رباب اینڈ ریسٹ 30% از دا سپورٹ سسٹم. از دیٹ ٹرو؟ رباب اینڈ جمبی. ہاں ہمارا یہ کہ رباب اور جو جمبی جمبے بھی کہتے ہیں اور زیر بغلی تو وہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں دوسرے کو. پلس ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا اینڈ وی آر نون ایز فرسٹ ونس ٹو ایکسپیریمنٹ دیٹ, کہ ہم لوگوں نے ایسٹ اور ویسٹ کو فیوز کیا تھا, مطلب رباب اور گٹار. اس سے پہلے کبھی کسی نے ٹرائی نہیں کیا تھا یہ چیز, تو ہم لوگوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا تھا. تو اب ظاہر ہے بعض اوقات اب اس ہم تو کہتے ہیں کہ یار ہمیں نہیں ہے تو اس پر لے نہیں, ہم دونوں کرتے ہیں. لیکن اب میں خود بتاتا ہوں پرسنلی, ہم واقعی میں چیزوں کو مس کرتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے ہماری 2-3 اس طرح کی گیگز ہوتی ہیں جس میں عامر نہیں ہوتا یا اس پر لے نہیں ہوتا. ہم دونوں فرحان اور میں ہوں گے تو وہ ہوگی, پھر وہ کراؤڈ کا ریئیکشن. لیکن وہ چیز نہیں ہوتی نا, تو ہمارے ہر ایک بندے کا اپنا رول ہے. عامر اب چونکہ گٹار بھی ہے, آپ کو کمی فیل ہوتی ہے باقاعدہ عامر کی, ٹھیک ہے, سیم گوز وذ پلے. اگر اسٹیج پہ تہلکا ہی نہیں ہوتا عامر. ایگزیکٹلی, بالکل صاف بات ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس چیز کو. اور سیم گوز وذ پلے, اس کا بھی یہ حال ہے. اب پلے جو ہے اب وہ جو موسٹلی ہماری لیڈ گٹارنگ ہے وہ کر لیتا ہے, اس کی جو گٹار رفٹس ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کی ڈفرینٹ ہے. تو ہم نے اس چیز کو بھی دوسرے کی مطلب کمی ہم ہر صورت محسوس کرتے ہیں. اینڈ یو سی کہ لائک رباب ایز این انسٹرومنٹ, اس میں نائلون اسٹرنگس بھی ہیں, اسٹیل اسٹرنگس بھی ہیں. سو ون گٹار از اے اسٹیل اسٹرنگ, ایک نائلون اسٹرنگ ہے. اسٹیل کون بجاتا ہے؟ اوف, ابھی اس نے اس پوڈ کاسٹ سے پہلے مجھے کچھ 2-3 پکچرز دکھائی ہیں, کٹی ہوئی انگلیاں اور گٹار کے اوپر خون, ہر کانسرٹ کے بعد جیسے اسٹرنگ توڑی ہوگی اپنے ہاتھوں کو جو ہے. دیکھیے وہ ایک بہت ہیوی بات ہے نا, کہتے ہیں کہ یو بلیڈ فار واٹ یو لو. اوہ اچھا, جس طرح منی ہائسٹ کا ایک پروفیسر ہے, خماریان کا پروفیسر کون ہے؟ فرحان. ہاں وہ تو لٹرلی لائک مجھے لگتا ہے رات کو سوتے ہوئے بھی دھن بجاتا ہوگا. وہ نہیں, ہاں وہ اس طرح کا ہے. وہ لٹرلی از لائک وہ کہتے ہیں نا کہ مدر آف دا بینڈ ایز ویل. اور ایک خیال رکھنا, ہم لوگ ذرا ہوتے ہیں نا بگڑے ہوئے کہ یار یو آر دی اسپوائلڈ سن آف ا برانڈ. ایبسلیوٹلی. یہ مجھے لگتا ہے بڑا بھائی ہے, یہ بیچارہ یا چاچا ہے یا بھائی, اللہ میاں کی گائے ہوں. ہاں بالکل. تو آئی ایم لائک ون آف دوز. سب سے مست بینڈ ممبر کون ہے؟ ہم سارے ہی مست ہیں ویسے. اچھا نائس یار, سارے. اچھا باہر جانے کے بعد مطلب فل ٹائم مستی؟
It depends کہ مستی ٹائم ملے تو مستی کرتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتا. ٹائم نہیں ملتا. نہیں لائک اب یہی ہوتا ہے نا کہ لائک Shiraz and Farhan are more into food and locations. I am an adventurous sort. میں کہتا ہوں کہ یار پانی میں چھلانگ مار دی, فشنگ کرنی ہے, اسکائی ڈائیونگ کرنی ہے, یا I have to go mountain climbing. I do all these. پر لے جم سپلے وہاں پہ بھی جم نہیں, ہاں جدھر ہم جائیں جم تو لائک اس چیز میں you have to be very particular. Health is very important in to what be we very do. particular Oh, absolutely. in maintaining yourself. Yes. And that's so for a stage appearance or a video appearance. Overall دیکھیں. Do you believe in healthy lifestyle? Oh, absolutely. Usually ہوتا ہے نا کہ جم کر رہے ہیں, ہمیں کہ نہیں, the kind of lifestyles we have, I hope کہ اثر ہو جائے. We try. شراز بالکل ہاتھ فون کر لیا, چپ بیٹھ. نہیں بس میں ایسی ٹھیک ہوں. if you ask me تو میں کہتا ہوں losers lose weight. میرا مسئلہ نہیں ہے. Oh, losers lose weight, right? اچھا صحیح بات ہے. ہاں اچھا, بٹ شراز نے اس بات کو بالکل ہی ڈی لیفٹ کرا دی نا, مطلب کہ یار میری طرف بات ہی رہا ہے. We've given up as well. ہم نے بھی بالکل نہیں, اس سے بڑی محنت کی تھی. خیر that being said میرا تو ٹھیک ہے یار, بینڈ میں ایک چوٹ بھی ہونا چاہیے, ہے نا, ضروری ہے. نہیں میرا ہے ایک میڈیکل ایشو ہے, مطلب میرا فلیٹ فوٹ ہے, تو مجھے آف اینڈ آن جو ہے نا میں آپ شولڈرز اور چیسٹ flat foot. ہاں اچھا, اس کی وجہ سے میں سوٹی پکڑ کے Wink wink. ہاں ہاں Wink. ٹھیک. مطلب بات بہانے بہت ہے میرے پاس. ہاں اسی یار یہ والا میں نے یقین کر پہلے نہیں سنا ہوا. فلیٹ فوٹ پہ اپنا پورا وزن اٹھا کے پھر رہے ہو پوری دیر, تو وہ ڈبل نہیں اٹھا سکتے. نہیں, not that, use your own body weight, اس سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی, یہ آج آ جاتے ہیں 2023 پہ, کچھ نیا آ رہا ہے؟ ابھی آیا تھا نیا, ابھی 2 دن پہلے جیسے میں نے کہا, تو وہ آ رہا ہے, آ چکا ہے. ہاں, ایک ہے جس کے پیچھے عوام بڑی, ان کو پتا بھی ہے, کتاغانی نام ہے ہمارے ٹریک کا. کتاغانی, ہاں, جو کہ پچھلے میرے خیال 5-6 سالوں سے ہم لوگوں نے ایک ٹیزر اس کا پھینکا ہوا تھا, تو وہ آ رہا ہے. لیکن جو پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. ابھی مطلب ہم لوگ آڈیو تک تو ہو گئے, اب اسٹوری لائن اس کی ویڈیو بھی رہ گئی. تو وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں, وہ جس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں, اس خان کے پاس obviously ٹائم نہیں, بیکاز ہی از ویری بزی. تو وہاں سے جسٹ این آپشن, وہ ٹائم مینیج نہ کر سکے اور ویڈیو کے لیے بندہ چاہیے ہو. نہیں, ہم آڈیو ڈائریکٹ ریلیز کرنے. اچھا, ہو جائے گا, کچھ ہو جائے گا, جس طرح ابھی تک ہوتا ہے وہ بھی ہو جائے گا. تو ویڈیو ایسے بنائیں گے کہ بس پھر کوئی بھی نہیں ہوگا اس میں, پر ہم ایسے نکال لیں گے, کچھ کر لیں گے. اچھا, تجھے نہیں ڈالیں گے, ویسے ہی نکال لیں گے. اس کو ڈال دیا ایک ویڈیو میں بس. اچھا ہو گیا نا. اچھا تو اس کا پھر رسپانس نہیں, سوری, 2 ویڈیو میں. ہاں 2 میں, ایک میں تو نہیں یار میرے خیال سے اس نے تشدد کیا تھا, اور دوسری میں یہ جس پہ کیا تھا وہ بیہائنڈ دی کیمرہ, وہ بیہائنڈ دی کیمرہ جس پہ تشدد کیا اچھا, یہاں پہ موجود, جسٹ آن اسکرین ایکچولی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ماڈلنگ شارٹنگ کی آفرز آتی ہیں, کرتے ہیں یار؟ زبردستی 2 دفعہ کروایا گیا تھا. ماڈلنگ سے پہلے زبردستی ہوئی تھی اور ماڈلنگ کرائی تھی, یعنی زبردستی ماڈلنگ کرائی تھی؟ زبردستی ماڈلنگ کرائی. اچھا سوری. اچھا, مجھے آئی تھی سوانا بیلٹ کی, وہ بیفور والی تصویر. یار اب ایک اور بھی آ رہی ہے. اچھا, بیفور اینڈ آفٹر. بہت لوگ پیچھے پڑے, بیفور کی تصویر لے لے, اور آفٹر کوئی اور ہوگا. آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے, شکل میری ہوگی اور بال کسی اور کی ہوں. تو اب تو یار اردو عوام سمجھ رہی ہوگی خماریان آئے اور میوزک کی بات ہوگی. یار یہ تم لوگ میرا نام خراب کر رہے ہو, ریئلائز دیٹ. نہیں یار کیسی بات کریں, آپ کی مونچھیں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے خراب کر سکتے ہیں نام؟ آپ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے یار, بڑے پریشر میں تھا, یقین کر کل ویکس لیے, یقین کر. اب جو ہے نا اردو والے ماڈل ہی رہ گئے, نمونے اب یہی رہ گئے. 8 مہینوں کی منتوں کے بعد آ رہے ہو, ایک ویکس تو بنتی تھی. ایک سیکنڈ میں نہیں, میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ سیدھے کال کس نے کی. ہاں یار, ہی واز کائنڈ. آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ کہ عامر نے ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں پشاور آؤں گا, گرون اپس پہ آؤں گا, اینڈ ہی کیپٹ ہز پرومس, اینڈ آئی ایم آنیسٹلی obliged کہ پرانے دوستوں کو جیسے آپ لوگ ہیں بس ویسے آپ لوگ ہیں, اور دس از آئی ریئلی اپریشیٹ دس. ویری اپریشیٹ ہمبل. اس چیز میں آپ مطلب نہیں ہو سکتے تھے کہ تو غرور لا ہی نہیں سکتے آپ, کیونکہ آپ کس طرح بھولیں گے کہ وٹ ایور یو آر بیکاز آف دا پیپل. دیکھیے the thing is, میں کہتا ہوں کہ یو پٹ یور سیلف ان
audience issues first of all. We have our favorite musicians, singers. آپ کس سے ملنے جاؤ تھوڑا آپ کو ایٹیچیوڈ دیکھا پوری زندگی you hate them. Exactly. کہ اچھا دتا ہوگا اور اس کو دیکھو اتنا نخرا گیا میں بھاڑ میں جائے میں اگلی دفعہ سے ملوں گا نہیں. تو you cannot think But the of best that. part is you don't act it out now. You are humble. We are- And all four of you. And that what makes it even وہ کہتے ہیں comfortable for us. We are the everyday people anyways. بس جو کیا آگے واپس وہی آپ کی بات. I'll tell you a very interesting story. کہ جس دن ہمیں لکس اسٹائل اوارڈ پہ there when we won, I came out first thing. اچھا sorry. لکس اسٹائل اوارڈ پہ آپ لوگوں کے جو کاسٹیومز ہوتے ہیں وہ اٹ ہیز ٹو کم فرام اے ڈیزائنر کہ نہیں آپ لوگ اپنا بھی اپنا پہن کے جائیں. اچھا غریب بینڈ بس سب خواریان پراپر. اچھا ٹھیک ہے پہنچ گئے لکس اسٹائل ایوارڈ. تو جو when we won, I came out and called my father first thing like baba we won man I won. This is like one like congratulations. اچھا کب آ رہے ہیں کہ جی کل واپس آ. کہتے آتے ونڈے لے آنا ادھر سے. کہتے نہیں اس نے کیا اس طرح کرنا آتے ہوئے جو ہے نا یار وہ ڈیوو پہ آتے ہوئے ایک دو کریٹ آئے وہ بھی اٹھا کے ساتھ لے آئے. ڈونٹ فورگیٹ دیٹ. ابھی مجھے یاد ہے وہ گاڑی میری تھی, وہ میری گاڑی میں پیچھے کریٹ پڑے ایوارڈ پڑے گے. رکو یار یہ دو کریٹ یہ بھی ہم راستے میں یہی سوچ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے, ہم کیا کریں, نہیں بدل سکتے, نہیں کر سکتے. اینڈ ایون جب فرسٹ ٹائم وی وینٹ ٹو اسٹیٹس لائک اٹ واز اے بگ ڈیل. سینٹر اسٹیج پروگرام اٹس لائک ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس کلچر ایکسچینج پروگرامز ان دا ورلڈ. کہ آپ پوری دنیا سے 3 کنٹریز سلیکٹ ہوتی ہیں, پھر وہاں سے 1-2 بینڈ سلیکٹ ہوتے ہیں, دے ٹیک یو اینڈ آپ ٹور کرتے ہیں لائک اوور 10-12 اسٹیٹس ان USA. تو جب when I came back I remember کہ جب پہنچا تو جیٹ لیگ سے بندہ اور وہ ٹائم زون سے نہیں کر. صبح میں امی کمز اینڈ ویکس می اپ کہ اٹھو ایسے کرنا ہے, گاڑی نکالو, بورڈ بازار جانا ہے. کیوں کہتے ہیں وہ دیسی مرغیاں والا نے وہ نیفیوز وغیرہ میں وہ آ رہے تھے نا کہ ان کے لیے سوپ وغیرہ بنانا ہے. او یا نہیں چلو بس چلو کچھ ایسی تمہارا وہ ہے. اینڈ آئی ریمبر وہ جو پٹلی ہے نا زیادہ تر لوگ وہاں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا جب دیسی مرغے ایک ادھر پکڑا ہوا ہے زندہ ایک ادھر. اینڈ آئی واز لائک 24 گھنٹے پہلے کیا کر رہا تھا, کیا زندگی ہے تیری, کیا زندگی ہے. تو اٹس از گڈ. آئی تھنک آئی ایم ہیپی دس وے. سر دا فیکٹ کہ آپ لوگ یو اسٹل آن دا گراؤنڈ اینڈ فیل لائک اے نارمل مین, I think that is a blessing. That's a blessing. کئی دفعہ لوگ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال اپنی بھول گئے. ہمارے تو بیسٹ یہ ہے نا کہ کبھی لوگ آتے ہوئے کہتے ہیں جی آپ کی شکل اور بینڈ اس کے بندے سے بہت ملتی ہے. میں کہتا ہوں ہاں جانتا ہوں, دوست ہیں, توڑوا بھائی ہے. ہاں میں کہہ تو کیا یہ تو ہمارے یہاں والے. میں کہا ہاں یار دوست ہیں, یو نو دیم ویری ویل. سملر میرے ساتھ ہے. میں MBA کر رہا تھا تو میں 3-4 دن ہوگا, میری عادت ہے کہ وہ ٹیبل وغیرہ ہوتی ہے ہمیشہ ڈبا ڈبا لگا رہتا ہوں. تو اسی طرح میں کہا میرے ساتھ بندہ بیٹھا تھا, راہیل اس کا نام ہے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یار تو خماریان برانڈ میں تو نہیں اس طرح تو ہر وقت ڈاکٹر کر. میں نے کہا ہوں نا. کہتے نہ کر. میں نے کہا ہاں. کہتے تو واقعی میں خماریان. میں نے کہا تو پڑھ کیوں رہا ہے. میں نے کہا اچھا تو اور یار بیڈ والا ہے, کمام ہمارا چکر وکر ہوا رہا ہے, پڑھ کیوں رہا ہے, پڑھ کیوں رہا ہے بھائی. اسے ایسی ٹونٹ مارا نا کہ تو ہر وقت بجا رہا ہو تو خماریان برانڈ میں. میں نے کہا ہوں نا. او اچھا. So it happens, which is good and it's funny. So we like it that way. Nice. اب دیکھیں نا ہمارے یار دوست عامر آپ لوگوں کے اوپر ایک ذمہ ہے, آپ سب چاروں پہ ہمارے یہاں پہ ایک ذمہ ہے. پشاور کے جو ینگ میوزیشنز ہیں, آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ان کو ایک سیٹ پلیٹ فارم دیا جائے اور کوئی ان کے لیے کوئی جیمنگ کی جگہ یا کچھ بنے. یس کیونکہ واٹ یو گائز وینٹ تھرو, یو نو the lack of studios and recordings and all that, guys had to struggle a lot. That's true. تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے, یا do you intend on doing something? we جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, مطلب جتنا we can make sure. دیکھیں آ کے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں کرا سکتے. نہیں, یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ لیڈ بائی ایگزامپل. دیٹس واٹ یو کین ڈو. آپ ایک ایکچوئل پکچر دکھاتے ہیں. اٹس ناٹ آل فن اینڈ گیمز یا جو ہوتا ہے نا, کیونکہ اور ایک اب ہے بھی نہیں لگتا اس میں, وہ اس میں نہیں ہو سکتا. مطلب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو تو نظر آتا ہے بندہ اسٹیج پہ 40-30 منٹس یا گھنٹے کے لیے نظر آتا ہے. واٹ گوز بفور دیٹ اینڈ آفٹر دیٹ وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے. دیر آر مطلب یو کانٹ بی یور سیلف آل دا ٹائم. ایز آئی سیڈ نا کہ فیملی جو ہمارے حالات ہے, یو ہیو 1001 تھنگس آن یور ہیڈ, ادر رسپانسبلٹیز ایز ویل جو اپنے ساتھ میں چلانی ہوتی ہیں. تو مطلب یہ چیزیں آپ کو ریئلائز کرنی ہے. وی ٹولڈ دیم کہ واٹ ورکڈ فار اس. اب اس سے آپ کیا وہ کرتے ہیں, یو ٹیک دیٹ اینڈ اپلائی اٹ ان یور پاتھ اہیڈ.
کہ آپ نے کس طرح بیلنس کرنا ہے. از دس ایکچولی یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یا اگر آپ نے سائڈ پہ بھی کرنا ہے تو. اور اب تو یہاں کے لوگوں کے لیے یہ چیز اب کر دیے. دیکھیں پہلے سب سے بڑی چیز کیا تھی, ایکسیپٹنس. وہی تھا نا ہمارے ٹائم پہ, تو یہ نہیں تھا نا. لائک پہلی بات یہ ہوتی تھی نا کہ ہاں خان جو ڈم چوڑی گی, دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ, بات سننے کو ملتی تھی. بٹ اس کو بھی تو ہم نے وی کاؤنٹرڈ دیٹ نا, کچھ سب کچھ سنا کے ایٹ لیسٹ کسی طرح پروف کر کے کر دیا. اب تو everybody is okay with it. Educated people can do Now it. they You can are quit your jobs and do it. Exactly. ٹھیک ہے. آپ اب دیکھیں نا کتنے ہر گھر میں آپ دیکھیں. You have to actually leave your job, right? One day you realized, yeah, this is not what I want to do. Not exactly. All of you, I guess. But there comes a time. مطلب وہ بھی تو ہے. میں اگر میں نہیں کہوں گا کہ I've wasted my time. Not at all. One way or the other, I'm still involved in what I do. But the thing is, it has helped me to mold this path more clearly in my way forward. What I like foresaw in everything, so it helped me in that. It still does. تو یہ چیز آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ میں نے ویسٹ کیا, یہ نہیں کیا. وائی آئی اسٹل سے کہ یار ایجوکیشن از امپورٹنٹ. کیونکہ آج اگر جب کہتے ہیں نا کہ آپ کو رسپیکٹ کیوں مل رہی ہے, وائی آر پیپل ریسپیکٹ, دیر 1001 گڈ میوزیشنز ہیئر. جو شراز آپ ابھی بھی ساتھ جاب کر رہے ہیں. یس. جاب اینڈ دس لائف, یو آئی ایم شیور کہ آپ کو 20 دن کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہوگا. تو ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ اس میں ایک تو اینول لیوز ہیں, ان کو اویل کر لیتا ہوں. اچھا. اور ابھی تک تو خیر باقی نوبت نہیں ہے, لیکن وہ بھی تو پھر کہیں نہ کہیں حل نکال لیں گے. ہوتا ہے تو وہ لیو ود آؤٹ پے ہوتی تو آئی لو فار دیٹ. اچھا. ہاں لیکن ہمارا لیو ود آؤٹ پے الٹا پے کر دیتا ہے کہ یار یہ تو مجھے اجازت, آئی وانٹ ٹو بائی 3 ہالیڈیز لے لیں. میں پوچھوں گا نہیں, اگر آپ پیار سے بتا دیں کتنا کماتے ہیں تو. اتنا نہیں, اتنا نہیں. اچھا یہ نہیں ہے, یہ بھائی کم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے یار, ورنہ میری بھی آج مونچھیں ہوتی ہے اگر زیادہ کما رہا ہوتا. صحیح. یقین کر 516 روپے کی بوتل ہے. ویسے آئی نو بیک گراؤنڈ سے ایک آواز دے دے, اس بندے کو اس طرح جو کسی ایپیسوڈ میں دیکھا گیا ہے. مجھے اصل میں کہا گیا کہ اس سے زیادہ بات کرنی ہے تبھی, اسی لیے جب میں کہتے سال کس کو لیا ہو, میں سمجھ گیا. ایک ٹائم پہ ٹریولنگ ایکسائٹ کرتی ہوگی نا کہ یار کل تو ادھر جا, لیکن ٹریولنگ 16 times to US and I'm sure کہ اگر all together وہ ایک ہی ٹریول میں ہم لوگ سارے 2 دفعہ گئے. 16 دفعہ نہیں گئے. نہیں ہمارا تب سے ایسے امپریس کیا پرفارمنسز ہم لوگ ڈفرینٹ اسٹیٹ, لیکن وہ بھی ٹریول آپ انٹرنیشنلی کیا. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انٹرنیشنل ٹریولنگ اب ایکسائٹ کرتی ہے, بوجھ لگتا ہے کہ یار آنیسٹلی اتنی وہ نہیں ہوتی. پروسیس یو ڈونٹ انجوائے. ہاں ویسے مطلب مجھے تو ان کو سب کو پتہ ہے مجھے کہ انگزائٹی ہوتی ہے کہ یار آئی ہیو ٹو بی ایٹ ایئرپورٹ بیفور دا فلائٹ. ٹھیک ہے, اور میں جب جاؤں گا وہاں پہ اب کوئی رش بھی نہ ہو, امیگریشن سے میں پاس ہو جاؤں. پھر جب سب سے آرام کا مومنٹ میرا تب ہوتا ہے جب میں جا کے جہاز میں بیٹھ. جہاز کا پہلا پیسنجر اور آخری پیسنجر. بالکل ہمیشہ Yes, he is some aviation freak as well. میں یہ ہوتا ہے کہ میں اب تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ باڈی کلاک ورک کرتی ہے کہ جاتے ساتھ ہی آئی ایم آف اور لینڈ پہ آئی ویک اپ. تو یوزلی بیچ میں ایک بندہ کو اٹھے گا, بندہ کہ یا اللہ خیر کیا ہو گیا, ایک وہ ایپ نہیں ہوتا فلائٹ ریڈار ہے نا, کہے گا یہ فلانا جہاز ہے, یہ اس ٹائم ادھر ہمارے ساتھ. مجھے کیوں بتا رہے مجھے کیوں بتا رہے مجھے بھائی جس ٹائم پہ US پہنچ جانے چاہیے اس ٹائم جگہ نہیں. خیر US کی فلائٹ میں ہم سب کی الگ الگ سیٹس تھی, ہم سب کی ونڈو سیٹس ہی ایک ہی لائن میں تھے. تو اب یوزلی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی جہازوں میں, میں نہیں سو سکتا. لیکن US کی چونکہ لمبی فلائٹ تھی تو اس میں ایک آدھ 2 دفعہ ہلکا سا سو لیتا تھا, پھر اٹھ جاتا تھا, پھر سو جاتا تھا, وہ فلائٹ ہی نہیں گزرتی تھی. یار تم لوگ کو ایکسائٹمنٹ ہماری نیند کس طرح آتی تھی کہ مطلب ہم US جا رہے ہیں پرفارم کرنے کے لیے, ادھر عامر صاحب سوئے میں. نہ ایکسائٹمنٹ تھی نہیں. میں کہنے کہ the process is یار مطلب وہ 15 گھنٹے سفر, ایک ٹینشن کیا تھی کہ وہاں پہ پہنچ کے ہر بندے نے ڈرایا ہوا تھا. Your favorite international and Pakistani band. International تو I can never name one, just cannot happen. all time favorite میرا مائیکل جیکسن تھا. اوہ پاکستان کی وہی ہے نا, نہیں کرتا ہے ابھی تو گردن پکڑ کے بیٹھ گئے اس وقت کرتا تھا. اب آؤ ہی کرتا. اینی وے مائیکل جیکسن تھا انٹرنیشنل, مطلب او سے او تک کا 15 وائی ہو گیا. یار اتنا مزہ آ رہا تھا, اور ایپیسوڈ اتنا لمبا ہو گیا, وی جسٹ چیکڈ
کہ کیمرے کی بیٹری ختم ہو گئی. یہ بند کروایا گیا, کوئی بیٹری ختم نہیں ہوئی. یہ کہہ رہے کہ آج میری مونچھیں خالی آئیں گی. کنکلوژن میں بھی یہ بڑا پریشر دیا گیا. مونچھوں پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں, پھر کہتا ہوں پھنس نہ جاؤ. بس وہی ٹو لیٹ فار دیٹ. نہیں آپ بتائیں, ایک بندہ 2 سیزن کر کے 11 ایپیسوڈ 11th ایپیسوڈ پہ آئے, کس طرح ان کو یہ نہیں پتا کیا کیمرے کی بیٹری شیٹری اسپیئر رکھنا ہے, 2 کیمرے رکھنے, یہ کیا بات ہوئی یار. نہیں یہ چیز آنی چاہیے, یہ پلیز ادھر رکھیں, ہاں پلیز یہ ادھر رکھیں. ہاں یہ دیکھیں آج اس کون سے ایپیسوڈ میں بتائیں لوگوں نے کہ اس طرح کا دیکھا ہو. یہ پشاور ہے. See, this is a typical Peshawari touch. We love it for this thing. ان کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پتا چل گیا ہے. میرے بارے میں آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں بڑا شارٹ ٹیمپرڈ ہوں. اچھا, he's short and pampered. Amir, even if I had words to thank you, No, brother. I don't think it's necessary at all. Not at none needed. Yet, thank you very much, Raz. Thank you so much. Not just for taking out time to share your experiences. بڑے عرصے کے بعد دل کھول کے جس کو کہتے ہیں نا, ہنسی مذاق ہوئی, گپ شپ لگی. Yes. I am proud of you. Every Pakhtun is proud of you. The KPK is proud of you. That's all that matters. Keep brother. glowing. Keep rising. Keep making us proud. ایک بہت بڑا دھماکہ لے کے خماریان آ رہا ہے, الگ رزلٹ آ جائے. میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں, اینڈ آئی ایم شیور سارا پاکستان ہوگا. آج کا کانٹینٹ, آج کی بات پسند آئی ہے تو چھاپ لیں. یہ سب چھاپ رہے ہیں, نہیں تو سارا چھاپ رہے ہیں. اچھا چلو آج کا سارا چھاپ لو, ٹاپ ہو نہیں. ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینکس ونس اگین. Thank you. اللہ حافظ. Thank you guys.